السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زنیرہ سیف کے قلم سے تحریر کردہ ناول شرط کے ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کے آ رہی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ کچھ لوگ نیند کی وادیوں میں گم خوابوں کے جہان کی سیر کو تھے۔ چند ایک اشرف المخلوقات میں سے اس کی پیدا کردہ سخت زمین سے ماتھے ٹکائے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار تھے، تو کوئی اپنی خواہشات کے پورا ہونے کا طالب، کچھ عاجزی سے اس کی محبت کا اظہار، اس کے کلام کو خراج پیش کر رہے تھے، تو کچھ نفسا نفسی کے دور میں دولت کو سمیٹنے کی دوڑ میں غرق ہو رہے تھے، کچھ بھوک کے مارے کے نوالوں کے طالب شکوے کیے جا رہے تھے، کچھ اپنے نفس کے پیچھے، تو کئی ایک رات کے اندھیرے میں نیکیاں کما رہے تھے۔ اور ان کروڑوں کے مخلوقات میں ایک وہ تھا جو اس نیم اندھیرے میں، جب چاند اپنے آخری دنوں میں تھا، اپنا چکر مکمل کرنے کو تھا، یا صرف دھوکہ دے رہا تھا، وہ سخت زمین سے ماتھا رگڑ رہا تھا۔ کس لیے؟ صرف اس ذات گرامی کی خوشنودی چاہ، محبت، نظر کرم، عنایات، رحمتوں، برکتوں کا طالب، صرف اسی کا خاص بندہ جو اس کا بن کے بیٹھا تھا، اس سے مانگ رہا تھا، اس کا ذکر کر رہا تھا۔ ہلکے آنسو چہرہ بھگوئے ٹھوڑی سے ٹپک رہے تھے، اور یہ کہیں اور کسی اور دنیا میں موتی بن رہے تھے، صاف، شفاف، خوبصورت، قیمتی موتی، روبی اور لال سے بھی قیمتی، اور ان کی قیمت لکھی جا چکی تھی، کسی اور دنیا میں ادا ہونی تھی، شاید ادھر بھی مل جائے۔ لیکن کیا اتنی جلدی، اتنی آسانی سے مل جانا تھا؟ کیا اسے پانے کا ہر حق ادا ہو گیا تھا؟ کیا سارے فرائض انجام کو پہنچ چکے تھے کہ اتنی آسانی سے مل جاتا؟ اور کیا واقعی وہ ہلکے تھے، اتنے ہلکے کہ بغیر قیمت کے رہتے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، چاچو سے اجازت لے چکا ہوں، باہر آ جاؤ۔ اس کے میسج پر وہ کشمکش کا شکار تھی، جائے یا نہ جائے۔ وہ کبھی نہ جاتی اگر اس نے اسے آپ نہ کہا ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں کسی کے احترام سے بلانے کی عادت ہو جاتی ہے، بلا وجہ ہی، اگر وہ ہماری زندگی میں اہمیت نہ بھی رکھتے ہوں۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی تو وہ سامنے ہی اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، وائٹ کلر کے کرتا شلوار میں ملبوس اور کندھوں پر چادر رکھے، برانڈڈ گھڑی پہنے، بالوں کو جل سے ٹکائے، سرخ و سفید رنگت کا مالک اس وقت مرکز نگاہ بنا ہوا تھا۔ جو بھی گزرتا ایک دفعہ رک کے ضرور دیکھتا تھا۔ یقیناً اللہ نے اسے فرصت میں بنایا تھا، لیکن وہ ان سب سے بے نیاز کھڑا تھا، جیسے یہ سب معمول کی بات ہو، ان سب باتوں اور چیزوں سے فرق نہ پڑتا ہو۔ قدم قدم چلتی ریڈ ٹاپ کے ساتھ بلیک جینز پہنے وہ اس کے قریب آئی تھی، اور وہ اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ چکا تھا، تبھی اس کے لیے دروازہ کھولا تھا، اور وہ شانے بے نیازی سے بیٹھی تھی، جیسے اس کے لیے بھی معمول کی بات ہو اس پروٹوکول کی۔ اس کے بیٹھنے پر وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتا دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور اسے سامنے رستے پر ڈالا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی جب اس نے ایک ریسٹورانٹ کے سامنے روکی تھی، جو اپنی ریپوٹیشن کے لحاظ سے اسلام آباد کا مشہور ریسٹورانٹ تھا۔ اس وقت لوگوں کا رش بڑھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جب وہ اسے ساتھ لیے فیملی کیبن کی طرف بڑھا تھا اور کھانا آرڈر کیا تھا جو اس کی پسند کا تھا، وہ مسلسل اس کی خاموشی دیکھ اور پڑھ رہی تھی جب وہ گویا ہوا تھا۔ دیکھیں مہروش، میں بہت پریکٹیکل قسم کا بندہ ہوں، بلا وجہ کی تمہید سے مجھے سخت نفرت ہے۔ آپ کے ساتھ یہاں آنے کا مقصد آپ سے فریلی بات کرنا تھا۔ پہلے حویلی میں بھی اور اب ادھر بھی وقت نہیں مل سکا اکیلے بیٹھ کے بات کرنے کا، اس لیے مجھے یہ پلان کرنا پڑا۔ بیٹے کے آنے اور کھانا رکھنے تک وہ خاموش ہوا تھا، جبکہ وہ گھونٹ گھونٹ پانی پیتی اس کے چہرے کے تاثرات پڑ رہی تھی، اتار چڑھاؤ کو باریکی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی ناراضگی سے میں بخوبی واقف ہوں، آپ کے نزدیک تاجان کا آپ پر اعتماد۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے جبریل خان صاحب۔ اس کے مزید بولنے سے قبل ہی وہ بول اٹھی تھی۔ کافی غور و فکر کے بعد وہ اس پوائنٹ پر پہنچی کہ وہ اسی بارے میں ہی بات کرے گا۔ لیکن میں کرنا چاہتا ہوں، اس بارے میں بھی اور باقی معاملات میں بھی۔ آگے ٹیبل کی طرف جھکتے اس نے کہا تھا، میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے اس بارے میں یا کسی بھی بارے میں آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے۔ اسی کی طرح آگے کی طرف جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بنا خوف کے وہ گویا ہوئی تھی، چیلنج کرتی نگاہوں سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا آپ مجھے کہیں گے کہ آپ بھی اس نکاح کی خبر سے ناواقف تھے تو میں یقین کر لوں گی؟ کھانے کی پلیٹ کو پیچھے کھسکاتے ہوئے خود کرسی سے ٹیک لگائے تنزیہ نگاہوں سے گویا ہوئی تھی۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں سردار صاحب کہ داجان آپ سے پوچھے بغیر کبھی فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ چپتی نگاہیں اس پر مرکوز تھیں، اور مہروش ابراہیم خان کے اس انداز نے اسے چونکایا تھا۔ جتنا وہ ایزی لے رہا تھا اس بات کو، وہ اتنا ہی پیچیدہ تھی۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو ملاحظہ کر رہا تھا جب وہ دوبارہ بولی تھی، مجھے اب آپ سب لوگوں کی ان سب فضول کے وضاحتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے انداز پر اس کے ماتھے کی سلوٹوں میں اضافہ ہوا تھا۔
جتنا اس نے سوچا تھا وہ اس سے زیادہ ضدی تھی، ہر دھرم، کسی کی نہ سننے والی، اپنی کرنے والی، اکھڑ بھی اور بدتمیز بھی، ہر دفعہ اسے ایک نئے روپ میں ملتی تھی۔ مجھے اب جانا ہے، اپنی مختصر باتوں کے جواب میں اس کی مسلسل خاموشی دیکھ کر اکتا کر بولی تھی۔ اوکے، اسپاٹ تاثرات سے کہتے وہ والیٹ سے چند نوٹ نکال کے ٹیبل پر رکھتے کیبن کا دروازہ کھولے باہر نکلا تھا، اور اس کے پیچھے وہ شانے بے نیازی سے چلتی آ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آقا جان سمیت سب کی واپسی کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ ذہن عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ سرور بھی تھا اور پریشان بھی، خوش بھی تھا اور خوفزدہ بھی۔ کچھ پا لینے، کچھ پانے کی خوشی بھی تھی تو کچھ کھونے کا ڈر بھی۔ انہی احساسات سمیت جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، جو کمرے کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ کمرے کی ہر شے تہس نہس ہوئی پڑی تھی، پردے کھینچ کر قالین پر گرائے گئے تھے، واز بھی کرچی کرچی ہوئے تھے، جن کے ٹکڑے جا بجا قالین پر بکھرے اپنی ناقدری کا رونا رو رہے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں، پرفیومز، باڈی سپرے اور باقی اشیاء بھی زمین بوس تھیں۔ الغرض پورے کمرے کا نقشہ بدلا ہوا تھا، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ کمرے کے بیچوں بیچ گٹھڑی بنی گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی، جس کا اندازہ اس کے ہلتے وجود سے ہو رہا تھا۔ نور! کرچیوں سے بچتا بچاتا وہ اس کی جانب بڑھا تھا، جس جوڑے سے لٹیں نکل کے بکھری ہوئی تھیں اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ دوبارہ اسے نرمی سے پکارا تھا اور جواب نہ اب کی بار جھجکتے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا، جس کا دوسری آواز پر ہلتا وجود ساکن ہو چکا تھا، اور اس کے ہاتھ پکڑنے پر جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور خون آشام نظروں سے گھورا تھا۔ روئی روئی سرخ آنکھیں، سرخ ناک، لرزتے ہونٹ اور میٹا میٹا میک اپ اس کے دوآتشہ حسن میں اضافہ کر رہے تھے، جبکہ وائٹ میکسی کا بھاری کامدار دوپٹہ دائیں بازو پر جھول رہا تھا، اور جھٹکا لگنے سے وہ بھی زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ متوحش ہوا تھا۔ نور الہدا، کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ ایک بار پھر نرمی سے استفسار کیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، خبردار میرے پاس آنے کی کوشش کی یا مجھ سے بات کرنے کی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ اس کی جانب دیکھتی وہ پھنکاری تھی، جبکہ اتنے شدید ری ایکشن پر وہ بھی ششدر رہ گیا تھا۔ تم سے یہ شادی صرف اور صرف میرے باپ کی خواہش تھی۔ اگر تم دنیا کے آخری مرد بھی ٹھہرتے تو نور الہدا مراد تم سے شادی سے پہلے مرنے کو ترجیح دیتی۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، اسی ناپسندیدہ شخص کو پوری زندگی کے لیے پلے باندھ لیے۔ خود پر ہنستی وہ اٹھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی اٹھا تھا اور اس کے بالکل قریب کھڑا ہوا تھا۔ کیا میں اس سب کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تم ایک گھٹیا اور بے شرم انسان ہو، جو اپنی غلطی بلکہ اپنے گناہ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہا ہے، اور اب اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو مجھ سے شادی کر کے۔ اس کے سینے پر انگلی سے دستک دیتے کہا تھا، اور اس کے سخت الفاظ پر اس کی رگیں تنی تھی، جبکہ ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ نور الہدا، اسفندیار خان، ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ اسفندیار خان چھپ کے وار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ ڈٹ کے سامنے سے وار کرنے والوں میں سے ہے۔ اور اگر بالفرض تمہاری پچھلی شادی میری وجہ سے ٹوٹی ہے بھی، تو اس سب میس کے بعد مجھے فوراً منظر عام پر آ جانا چاہیے تھا۔ اگر نہیں آیا تھا تو کدھر تھا میں؟ کیا یہ کبھی سوچا ہے تم نے؟ نہیں نا، تو اب سوچو، کیونکہ پہلی اور آخری دفعہ پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اس سب میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، اور نہ ہی وہ سب کچھ میں نے کروایا ہے۔ جبکہ اتنی تو تم سمجھدار ہو ہی کہ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو سمجھو اور اپنے اصلی مجرم کو ڈھونڈو۔ اور رہی تم سے شادی کی بات، تو اس کا جواب میں تمہیں جب ہی دوں گا جب تم بخوبی جان جاؤ گی کہ اصلی گنہگار کون ہے۔ واو، گریٹ دی اسفندیار خان، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری اسٹوپڈ سٹوری پر میں یقین کر لوں گی اور تمہیں معاف کر کے تمہارے ساتھ ہیپی لائف شروع کر لوں گی؟ اگر ایسا ہے تو تم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی ناول کے ڈرامے کی سٹوری ہے جس کے اینڈ پر سب اچھا ہوگا؟ ہاں بتاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے؟ بات کے آخر میں پوچھتی وہ جنونی ہو رہی تھی، اس کا سانس پھول رہا تھا، ہونٹ لرز رہے تھے غصے کی زیادتی سے۔ کل صبح کا کھانا کھایا ہوا تھا، جبکہ آج سوائے پانی کے کسی اور چیز کو اس نے منہ بھی نہیں لگایا تھا، اسی وجہ سے اسے ویکنیس ہو رہی تھی اور چکر آ رہے تھے۔ اوکے، ابھی تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، ہم اس بارے میں پھر بات کریں گے۔ اسے سر پکڑے دیکھ کر دوبارہ سے گویا ہوا تھا، سب کچھ بھلا کر جو بھی باتیں ہو رہی تھیں، اپنا سر پکڑے وہ ادھر ہی دوبارہ بیٹھ کے پانتی کے قریب قالین پر بیٹھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، میں کہہ رہی ہوں، جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اسے وہیں اپنے سامنے پریشان نظروں سے استادہ دیکھ کر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی، جبکہ اس کی حالت کے پیش نظر وہ خاموش اور پریشان نظروں سے دیکھتا باہر کی جانب بڑھا تھا، اور اگر چند منٹ مزید وہ وہیں کھڑے رہتے تو یقیناً اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا۔ کافی وقت باہر گزارنے کے بعد وہ اندر آیا تھا، اور اسے بیڈ سے ہی ٹیک لگائے لیٹے دیکھ کر اس کے اوپر کمبل پھیلایا تھا اور ہیٹر آن کیا تھا، خاموشی سے ساری چیزیں سمیٹی تھیں اور خاموشی سے چینج کر کے دوسرے کمرے میں آ گیا تھا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لالا یہ لوگ زمین کا دعویٰ کریں کہ یہ زمین ان کی ہے۔ لالا یہ لوگ زمین کا دعویٰ کریں کہ یہ زمین ان کی ہے اور یہ اس ہوٹل کو گرا کر کچھ اور بنانا چاہتے ہیں یہاں، جبکہ اسے گرانے کے لیے اپنے ساتھ مزدور بھی لے آئے ہیں۔ جبرائیل خان جب وادی میں پہنچا تو ارتضیٰ خان نے اسے پریشان صورتحال بتائی تھی، جبکہ وہ ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا جبرائیل کے آنے سے قبل۔ کیا آپ کے پاس اس پراپرٹی کے لیگل ڈاکیومنٹس ہیں؟ اپنے کوہنیوں تک بازو حسب عادت فولڈ کرتے سنجیدہ انداز میں ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہاں سردار صاحب، تبھی ہم یہاں موجود ہیں اور ہم تمہارے اس ہوٹل کو گرا کر اپنا یہاں کام شروع کروانا چاہتے ہیں، اس لیے براہ کرم ہمیں اب ہمارا کام کرنے دو۔ ارے او لڑکو، چلو سارا سامان باہر اٹھا کے پھینکو اندر سے۔ اپنی لمبی لمبی مونچھوں کو تاؤ دیتے اس نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا تھا۔ 1 منٹ، خبردار اگر کوئی بھی آگے بڑھا تو اپنی ٹانگوں پر سلامت نہیں جا سکے گا۔ کیا تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ پہلے ہمیں کاغذ دکھاؤ اس پراپرٹی کے، اور ارتضیٰ کو بھی اس پراپرٹی کے لیگل پیپرز لانے کا اشارہ کیا۔ ایک گھوری سے مزدوروں کو نوازتے وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے یاسین صابر کی طرف مڑا تھا۔ یہ لو سائیں، ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھائی ہیں۔ ایک فائل اس کی جانب بڑھائی تھی جس میں اس زمین کے ڈاکیومنٹس موجود تھے جو ہو ان کے پاس اصلی زمین کے ڈاکیومنٹس کی طرح کے تھے، جسے دیکھ کر دونوں پارٹیوں نے خوب ہنگامہ کیا تھا اور بالآخر یہ طے پایا تھا کہ اب اس کا فیصلہ کورٹ ہی کرے گا، جب دونوں کے پیپرز ہی ایک جیسے نکل آئے تھے اور رات گئے وہ حویلی کی جانب لوٹے تھے۔ اب پھر کیا کریں گے؟ داجان نے اس سے اگلا لائے عمل پوچھا تھا۔ کرنا کیا ہے داجان؟ اب کورٹ ہی فیصلہ کرے اور اس کے لیے ہمیں وکیل کرنا ہے اپنا۔ تمہاری چچا تو پاکستان نہیں ہے تو اب وکیل کون سا کرو گی؟ اپنے منہ میں داجان نے بادام رکھتے کہا تھا اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا جو صوفے سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ایک وکیل ہے داجان جو یہ کیس لے لے گا۔ لیکن بات ادھوری چھوڑی تھی۔ لیکن کیا؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئے تھے۔ شاید وہ راضی نہ ہو اس کیس کے لیے۔ اس نے پریشانی کی وجہ بتائی تھی۔ جتنا پیسہ چاہیے اسے دو، جو بھی وہ ڈیمانڈز کرتا ہے کرو، لیکن جبرائیل اسے راضی کرو۔ جو بھی اس کی پریشانی ہے اسے دور کرو، اسے فیورز دو، لیکن اس کیس کے لیے راضی کرو۔ لیکن یہ زمین ہماری ہے، اسے ہم ایسے جانے نہیں دیں گے جب ہمارے پاس اصل زمین کے کاغذات موجود ہیں۔ داجان نے اسے کھلی آفر کی تھی وکیل کو راضی کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے داجان، اسے بس ایک فیور چاہیے جس کی وجہ سے میں کشمکش کا شکار تھا، لیکن اب آپ کہہ چکے ہیں تو مجھے اسے یہ فیور لازمی دینی چاہیے تاکہ ہم کیس جیت سکیں، اور میں اس سے بات بھی کر چکا ہوں، صرف اس کی فیور کی وجہ سے ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ بات مکمل کر کے وہ اٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی اٹھے تھے۔ ہلکی ہلکی آوازیں ابھری تھیں عشاء کی اذان کی اور ان کے قدم مسجد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح ناشتے کے میز پر وہ اپنے اصلی حلیے میں واپس آ چکی تھی۔ رات اسفندیار کے کمرے میں آنے اور سارا بکھیڑا سمیٹنے سے وہ بے خبر ہی رہی تھی، اور ابھی تک اٹھنے کے بعد بھی اس کے اسفندیار سے کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، جبکہ ابھی حیات ابا کے ساتھ اس کا ناشتہ لے کر آئی تھی اور چاچو کے گھر سے پریسا کے ساتھ مہروش بھی تھی، جبکہ حمزہ آج کل کسی ہسپتال میں نوکری ڈھونڈنے کے چکر میں تھا، اسی وجہ سے اس کی ملاقات پریسا سے نہیں ہو سکی تھی۔ آپ ہی کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ پہلے دن ہی اچھے کپڑے تو پہنے کم از کم۔ ناشتے کے بعد حیات نے اسے سادہ سی شلوار قمیض میں دیکھ کر کہا تھا۔ سامنے والے صوفے پر اسفندیار خان مراد صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ حیات اپنی بہن کے ساتھ اور پریسا کے ساتھ مہروش کچن میں موجود تھی۔ جب حیات اس کے سادہ لباس کو دیکھتے گویا ہوئی تھی۔ آئیں آپ میرے ساتھ چینج کریں، کچھ اچھا پہنیں۔ حد کرتی ہیں آپ بھی، باہر آپ کی نندے بھی ہیں، کیا سوچیں گی کہ کیسی بھابھی ملی ہے؟ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لائی تھی۔ الماری کھولے وہ مسلسل بولنے کے ساتھ ساتھ کپڑے آگے پیچھے کیے کوئی اچھا سا جوڑا تلاش کر رہی تھی، اور بالآخر ایک گرے کلر کا خوبصورت کامدار جوڑا نکالا تھا جس کے بارڈر پر نفیس باریک کام ہوا تھا۔ یہ لیں اور جلدی سے پہن کے آئیں۔ اسے بت بنے دیکھ کر حیات نے اسے کپڑے دیے، واش روم کی جانب دھکیلا تھا، اور پھر پریسا کے ساتھ مہروش بھی ادھر ہی آ گئی تھی، جو پہلے کچن کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی۔ سمیٹ تو صرف پریسا ہی رہی تھی، جبکہ مہروش صرف کمپنی دے رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد نور الہدا کے نہ کرنے کے باوجود بھی وہ اسے ہلکا پھلکا تیار کر چکی تھی، اور اس کے بالوں کو خوبصورت سا ہیئر سٹائل بھی دیا تھا جو اس کے فیس کٹ پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، میری کال ہے۔ اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کے نمبر دیکھتے مہروش معذرت کرتی کمرے سے باہر نکلی تھی، جبکہ حیات نور الہدا کے لیے پانی لینے گئی اور پیچھے رہ گئی پریسا جو اسے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی اسفندیار کے حوالے سے، جبھی وہ دروازے سے داخل ہوا تھا۔ پری، تمہاری کال آ رہی ہے، لالا تم سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ اوہ، انہیں ضروری کام تھا، میں آتی ہوں بھابھی۔ اور لالا بھابھی کو کمپنی دیں تب تک۔ شرارت سے چھیڑتی وہ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اسے بیڈ پر استادہ دیکھ کر وہ اس کے سامنے سے گزر کر سائڈ ٹیبل کی جانب آیا تھا اور دراز کھول کر اندر سے مخملی ڈبیا نکالی تھی، خوبصورت کالے رنگ کی۔ اسے لیے وہ بیڈ پر نور الہدا کے ساتھ بیٹھا تھا اور ڈبیا اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ رونمائی کا گفٹ ہے، دینا تو تمہیں رات ہی چاہتا تھا، لیکن
خیر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. دیکھو نور، میں چاہتا ہوں تم نارمل بیہیو کرو، چیزوں کو دیکھو، سمجھو اور پھر میرے بارے میں، میرے حق میں یا میرے خلاف فیصلہ کرو. جو پرانی نور الہدیٰ تھی وہ ایسی تو نہیں تھی. وہ تو دبنگ قسم کی تھی، اپنی یونیورسٹی کی ڈبیٹر، کسی سے نہ ڈرنے والی، اپنے بلبوتے پہ سب کچھ کرنے والی. میں اسی نور الہدیٰ کو واپس لانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں وہ نور الہدیٰ واپس آئے اور اپنے گول اچیو کرے، نہ کہ اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود تسلیم کرے. اس کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ سے ہلاتے وہ نرمی سے بول رہا تھا، جبکہ اس کے الفاظ پر اس کی آنکھوں سے پانی گر رہا تھا، ٹپ ٹپ. یہ سب میں ایک دوست کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. میں تمہیں ویسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں جیسے تم ہمیشہ سے تھی. وہ تو مر گئی، اسے تم نے، تمہارے ان خطوط نے اور لوگوں کے نشتروں نے مار دیا. اس کے سب خواب نوچ ڈالے، اسے بد کردار بنا ڈالا. وہ تو مر گئی تھی اسی دن اپنی ماں کی میت کے ساتھ اور باپ کی معذوری کے ساتھ. اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتے، اپنی آنکھوں کو صاف کرتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ گویا ہوئی تھی سکون سے. اس کے تکلیف دہ تاثرات اسے ہی تکلیف پہنچا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ظاہر ہو رہی تھی. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں واپس آؤ اپنی اصلی روپ میں. روپ تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ کوئی ناگن ہو جس نے اپنا روپ بدلا ہو. لوگ صرف ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، خود سے آگے نکلتا ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہیں. اسی لیے وہ طاق میں رہتے ہیں کہ انہیں ہماری کوئی کمزوری ملے اور وہ طاق کے نشانہ لگائیں اور ہمیں ریزہ ریزہ کر دیں. جبکہ جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں وہ ان سب کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. سخت الفاظ سننے کے بعد بھی وہ اسی کے ساتھ بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا. اس کی پریشانی میں پریشان تھا. کیوں کر رہا تھا وہ ایسے؟ میں اب مضبوط نہیں ہوں کیونکہ میری بیک مضبوط نہیں ہے. میرا باپ معذور ہے، میری ایک بہن ہے جس کو میری وجہ سے باتیں سننی پڑی ہیں. اسی لیے میں مضبوط نہیں ہوں. نہیں، نمی گھری آواز میں کہا تھا. لیکن تم مضبوط بن سکتی ہو. میں ہوں نا تمہاری بیک، کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا. حیات میری بہن ہے، تمہارے بابا میری بھی ہیں، وہ میری ذمہ داری ہے. کوئی بھی تمہاری طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا. اور تم کیوں ایسا کرنا چاہو گے؟ وہ ابھی بھی شک میں تھی، ششوپنج کا شکار. کیونکہ میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں. معصوم سی خواہش. میں ابھی بھی تم پر شک کر رہی ہوں. میرا دل تمہاری طرف سے صاف نہیں ہوا. تمہارے لیے ابھی بھی دل میں نفرت ہے. کیا اس حال میں بھی مجھ سے دوستی کر لو گے؟ یقین ٹوٹ کر اب شک میں بدل گیا تھا. اس کی اتنی وضاحتوں پر خود کو پرسکون کرتے ایک لمبی سانس لینے کے بعد وہ دوبارہ بولی تھی. اس کے یہ سب کہنے کے بعد وہ اس کے پاس سے اٹھا تھا اور سامنے کھڑا ہوا تھا، ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھایا تھا. مجھے ہر حال میں تمہاری دوستی کا ہاتھ تھامنا ہے. اس کے کندھوں پر ہاتھ جمائے وہ دلکشی سے بولا تھا. مجھے ابھی کچھ وقت درکار ہے اسے قبول کرنے میں. کیا پتہ اگر اس سب کے آخر میں تم گنہگار نکل آؤ. میں بخوشی اپنی سزا قبول کروں گا، لیکن اگر میں ناقصوروار ہوا تو؟ اگر وہ قصوروار نہ ہوا تو؟ اس بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں تھا. تم ہی قصوروار ہو، میں یہ جانتی ہوں. ٹھیک ہے، میں تمہارا دوستی کی طرف بڑھنے کا انتظار کروں گا. اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے وہ پیچھے ہٹتے باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ کمرے کو دیکھ رہی تھی بلا وجہ بغیر کسی مرئی نقطے پر نگاہ جمائے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. سنا، کیسی جا رہی ہے تیری ٹریننگ؟ بہت ٹف ہے یار سب کچھ، لیکن اس کے ششکے بھی اپنی ہیں. اتنا پروٹوکول کبھی زندگی میں نہیں ملا ہونا جتنا یہاں ملتا ہے. بھائی کے تو پھر عیش ہیں. ارتضیٰ خان متاثر ہوا تھا. داجا نے پوچھا تھا؟ ہاں، اور تیری وجہ سے بے عزتی بھی ہوئی تھی. جبکہ مورے نے تو نہیں پوچھا مجھ سے. بات کے آخر میں وہ خود ہی حیران ہوا تھا. کیونکہ میں ان کو بتا کے آیا تھا. لعنت ہے تجھ پہ. اگر مورے کو بتایا تھا تو لگے ہاتھ اپنے والد محترم کے کوش گزار بھی کیے جاتا جو اتنی باتیں سنا رہے تھے. ادھر سے کہا برآمد ہوا تھا. نہیں، مورے کو تو بندہ باتوں میں گھما لیتا ہے، لیکن بابا نو نیور یار، بال کی کھال اتارتے ہیں. سر، ڈنر از ریڈی. دروازہ ناک ہونے کے بعد باہر سے آواز ابھری تھی اور قدموں کی چاپ اگلے کمرے کی طرف بڑھی تھی. چل بڑی، پھر بات کرتے ہیں، ابھی ڈنر کے لیے جا رہا ہوں. اپنے بالوں میں کنگھی کرتے اس نے کانوں سے بلوٹوتھ ہٹایا تھا اور کمرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالی تھی. کمرے کی پچھلی دیوار کے وسط میں بیڈ تھا اور اس کے سامنے ڈریسنگ، جبکہ بائیں دیوار کے اندر دروازہ تھا جو کہ اٹیچ باتھ روم کا تھا. کوٹ اٹھائے باہر بڑھا تھا اور اپنے کمرے کو لاک کیا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس کے پیچھا کرنے سے اکتا کر بولی تھی. حمزہ مسلسل جاگنگ کرتے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اس سے بات کرنے کے لیے اس کی ابھی بھی اس سے ناراضگی چل رہی تھی. یار بس بھی کر دو، کب تک ناراض رہو گی؟ بالآخر تھک کر وہ اس کے سامنے آیا تھا. اچانک اس کے سامنے آنے پر وہ یکدم رکی تھی اور اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورا تھا. اوکے، ایک ڈیل کرتے ہیں. اس نے جیسے مہاروش کو لالچ دینا چاہا تھا. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، راستہ چھوڑو میرا. وہ اس کی بودی ڈیل سے بخوبی واقف تھی. اسے راستے سے ہٹاتے وہ چل دی تھی. سن تو لو. ایک دفعہ پھر اس کے سامنے آیا تھا. بکو. اس کی حرکتوں سے اسے تپ چڑھ رہی تھی.
یہ دیکھو۔ موبائل سے ایک نئی لشپش کرتی گاڑی کی تصویر دکھائی تھی۔ ابرو اٹھاتے تصویر دکھانے کی وجہ پوچھی تھی، جبکہ آنکھوں کی چمک کو مخفی رکھنا چاہا تھا، اور اس کی آنکھوں کی چمک کچھ حد تک دیکھ چکا تھا۔ اس کے چھپانے سے پہلے ہی تبھی مزے سے مسکرایا تھا۔ یہ گاڑی، شاپنگ اور 1 ہفتے تک کا ڈنر میری طرف سے، اگر تم میری بابا سے پاکٹ منی کھلا دو تو۔ اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ ہاتھ پاکٹ سے نکال کر سینے پر باندھتے کہا تھا۔ کیونکہ تمہیں یہ گاڑی چاہیے، جبکہ بابا ابھی تمہیں نہیں لے کے دیں گے جب تک تمہارا لاسٹ سیمسٹر کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے، اور میری طرف سے کل ہی مل جائے گی اگر میرا کام آج ہی ہو گیا تو۔ جاؤ جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، لالچ دے رہا ہے مجھے۔ اسے سامنے سے دھکا دے کر بھاگتے کہا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ ہر مہینے شاپنگ، گاڑی اور ہر ہفتے ایک ڈنر، جبکہ یہ گاڑی تمہاری سیونگ سے ہوگی اور رات سے پہلے گاڑی پورچ میں کھڑی ہے۔ اس کی بتائی ہوئی لسٹ میں اپنی مرضی کا رد و بدل کرتی وہ اٹھلائی تھی۔ گھر داخل ہونے سے قبل وہ چینکی تھی، کیا تم اتنی جلدی کر لو گی؟ تم جانتے حمزہ کہ تم نے صحیح بندے کو چنا ہے اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے، سو ڈونٹ وری۔ جبکہ پیچھے حمزہ کا دل کیا تھا کہ کاش وہ اس اکلوتی بہن کا گلا گھونٹ سکتا جو اس کی سالوں کی سیونگز ایک ہی گاڑی میں اڑا رہی تھی۔ لیکن خیر، اگر بابا سے صلح ہو جاتی تو وہ اتنے پیسے ہفتوں میں جمع کر لیتا، لیکن وہ اپنی زندگی کی جمع پونجی اس اکلوتی بہن پر لٹا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مغرب کے بعد مہروش اپنی نئی لشپش کرتی تیز ترین کار فراری کے ہمراہ اپنے پورچ میں کھڑی تھی، جس کے چہرے کی چمک سے اس کی خوشی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا، اور یہ منظر اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کے والد اور والدہ بخوبی دیکھ رہے تھے، مہروش کی فرمائش پر، جبکہ مہروش نے اپنے بھائی کے سر پر ابھی بامب پھوڑنا تھا۔ سو سویٹ آف یو ڈیئر لالا حمزہ۔ حمزہ کا کافی کھینچا تھا، مگر میرے پاس 2 خبریں ہیں تمہارے لیے، ایک اچھی اور ایک بری۔ تو بتاؤ پہلے کون سی سنو گے؟ گاڑی کا دروازہ کھولے اس کے اوپر ایک کونے ٹکائے وہ اس کے تاثرات کا مزہ لینے والی تھی۔ فرسٹ بیڈ، اس نے کہا تھا، تم بابا اور ماما کے ساتھ حویلی جا رہے ہو، اور دوسری خبر یہ کہ بابا نے تمہارے اکاؤنٹ کھلوا دیے ہیں۔ پہلی خبر پر اس کے تاثرات ایسے تھے کہ جیسے کڑوے باداموں کا جوس پی لیا ہو، جبکہ دوسری خبر پر کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ کیا تم ساتھ نہیں جا رہی ہو؟ اس کے مطمئن انداز کو ملاحظہ کرتے وہ گویا ہوا تھا اور 2 قدم چل کے اس کے پاس آیا۔ نہیں برو، صرف آپ جا رہے ہو۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تو بتانا پسند کریں میم۔ کیونکہ میرے پیپرز ہیں پیارے لالا، مزے سے کہتی وہ گاڑی کے اندر بیٹھی تھی اور شیشہ نیچے کیا وہ دوبارہ گویا ہوئی تھی۔ میں نانا کی طرف جا رہی ہوں، جبکہ آپ اپنے خوبصورت سفر کا آغاز کریں، اور آپ کی پیکنگ ہو گئی ہے، بس نکلنے کی تیاری کریں۔ بائے۔ گاڑی سے باہر ہاتھ نکالے وہ چڑھاتی ہوئی سے گاڑی نکال لے گئی تھی، اور پیچھے حمزہ کی شکل ایسی تھی جیسے اسے تیسری جنگ عظیم لڑنے کے لیے اکیلا بھیج دیا ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نور کہاں ہو؟ اسے آوازیں دیتا وہ کمرے میں آیا تھا، جبکہ خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اسٹڈی، واش روم سب خالی تھے، کچن بھی بھاں بھاں کر رہا تھا۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے دوسرے کمرے کی جانب آیا تھا۔ یہ فلیٹ 2 کمروں، ایک گیسٹ روم، ایک کچن اور لاؤنج پر مشتمل تھا، جو مکمل فرنشڈ تھا۔ لاؤنج میں صوفے پڑے تھے، جبکہ دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز آویزاں تھیں۔ سامنے ایک دیوار گیر LED نصب تھی، جبکہ لاؤنج کے دائیں جانب کچن تھا، جو امریکی اسٹائل میں تھا، اور لاؤنج کے بائیں جانب کمرے تھے۔ ایک بڑا ماسٹر بیڈ روم تھا، جس میں اسفندیار خان کا بسیرا تھا، جبکہ ساتھ والے نسبتاً چھوٹے کمرے میں از خود نور الہدیٰ نے اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا ان کی شادی کو۔ اسفندیار تو اسے اگلے ہی دن اپنے ساتھ حویلی لے جانا چاہتا تھا، لیکن داجا نے کہا تھا کہ پہلے وہ گھر والوں سے خود بات کر لیں، پھر ہی وہ بہو کو گھر لے کر آئے، اور آج اسے گرین سگنل مل گیا تھا۔ کل سے نور الہدیٰ نے بھی دوبارہ آفس جوائن کر لیا تھا، اور آج وہ جلدی بھی آ گئی تھی۔ نور الہدیٰ چاہتی تھی کہ وہ لوکل ہی آفس جائے، اور یہ بات فی الحال مخفی ہی رہے گی کہ وہ دونوں نکاح میں ہیں ایک دوسرے کے، جبکہ اسفندیار خان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیوی لوکل میں جائے، اور وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں۔ الغرض کافی بحث ہوئی تھی، تو اسفندیار خان اس بات پر مانا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو اسے ڈرائیور کے ساتھ جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ اس بات کو مخفی رکھے گا، اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے، اور یہ فائنل ہے بس۔ اس بات پر کل سے اس کی بات چیت بند تھی۔ پہلے جو ہلکی پھلکی ہو جاتی تھی اب وہ اس سے گیا تھا، کیوں تو وہ خود ہی کوکنگ کرتا تھا جب بھی ادھر ہوتا، لیکن اب نور الہدیٰ کی وجہ سے مسلسل باہر سے کھانا آ رہا تھا، یا 1 دفعہ ساتھ والی آنٹی نے بھیج دیا تھا، جبکہ نور الہدیٰ کوکنگ میں کوری تھی، اور وہ باہر کا کھانا کھا کھا کر تھک گیا تھا۔ کہاں ہو یار، کب سے آوازیں دیے جا رہا ہوں، نہ میسج کا رپلائی، نہ کال ریسیو کر رہی ہو۔ اسے اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑے دیکھ کر اس کی سانس بحال ہوئی تھی، اور اسفندیار خان کو اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری تھی، جبکہ بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ اپنی بات کے جواب میں خاموشی دیکھ کر وہ دوبارہ گویا ہوا تھا، اور چند قدموں کا فاصلہ طے کیے اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ اسے جواب دیتے وہ نیچے دیکھنے لگ گئی جدھر بچے کھیل رہے تھے۔ یار پلیز، میرا موڈ بہت اچھا ہے، میں اسے اسپائل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تیار ہو جاؤ تم۔
پہلے ہم بابا کی طرف چلیں گے اور پھر حویلی، ٹائم کم ہے، بابا نے ہمیں کھانے پر بلایا ہے۔ اسے آرڈر دیے وہ وہاں سے نکلا تھا، جبکہ وہ اندر ہی اندر ڈھیر سارا چینکی تھی۔ پاگل لڑکی ہے، میں اسے اس کا اصل مقام دلانا چاہتا ہوں اور یہ فضول کی ضد پالے ہوئے ہے۔ 15 منٹ بعد ان کی گاڑی نور الہدیٰ کے گھر کی جانب رواں دواں تھی، جبکہ رستے میں رک کے پھول اور چند ایک چیزیں لی تھیں اسفندیار نے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چچا جان نے بتایا ہے کہ ان کی الماری میں ایک فائل رکھی ہے، چچی ذرا وہ نکال دیں۔ دروازہ نوک کرنے کے بعد اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ چچی کے ساتھ ساتھ تمہاری خالہ بھی ہوں جبرائیل، کبھی بیٹھ بھی جایا کرو گھر بھی ہمارے ساتھ، تو ہم تو اس چھوٹے سے بچے کو مس کرتے ہیں اب، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، جو میرے ہاتھوں سے کھانا کھاتا تھا، جسے میرے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ تم تو ان سب باتوں کے ساتھ ہمیں بھی بھول گئے ہو۔ اس کے آنے سے قبل وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی اور اسے دیکھتے کتاب کو بند کیا تھا اور 2 قدم چلے تھے اس کی طرف، اور ان کی دیکھا دیکھی وہ 4 قدم چلتا ان کی طرف آیا تھا اور محبت سے ساتھ لگایا تھا۔ بھولا کچھ نہیں خالہ، بس کچھ مصروفیات تھیں، کمپنی کی، وادی کی، اور بھی بہت سے ادھورے کام ہیں جن کے پیچھے لگا ہوں، جو زرمین گل کی شادی کی وجہ سے پینڈنگ پہ تھے۔ اچھا تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، ویسے یہ بتاؤ مہاروش کیسی ہے؟ کہیں اس سے ملنے کے کام تو نہیں ہے؟ اسے فائل پکڑاتے ہوئے شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ اچھی ہی ہوں گی، ان کے علاوہ بھی کئی کام ہیں، آپ فائل دے دیں، مجھے پریسا کو پہنچانے ہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو، وہ گرین چلی ہے۔ فائل کو دائیں ہاتھ میں منتقل کرتے وہ کہتے باہر بڑھا تھا جب اس کے خالہ کی آواز نے اسے روکا تھا۔ جبرائیل، وہ بیوی ہے تمہاری، اسے محبت سے قابو کرو گے تو ہوگی۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے جو کہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر محبت سے، پیار سے اس کی خوبیوں اور خامیوں کو سمیت قبول کرو گے تو عورت اس مرد پر اپنا سب کچھ وار دیتی ہے جو اسے خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرتا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ایک نئی راہ دکھائی تھی، جبکہ ان کے انداز پر اس کا تبسم ابھرا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جبرائیل خان کے گھر سے جانے کے بعد داجا نے سب گھر والوں کو اسفندیار کے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ آج وہ اپنی بیوی کے ساتھ حویلی آ رہا تھا۔ ان کے اس فیصلے پر عورتوں نے ایک دفعہ شکوہ تو کیا تھا، لیکن داجن کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آج حویلی میں اسفندیار خان اور اس کی بیوی کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں، انواع و اقسام کے کھانے پکائے جا رہے تھے، حویلی کو سجایا جا رہا تھا، موسم کے بدلنے کے لحاظ سے کپڑوں کے انبار بھی لگے ہوئے تھے۔ اسفندیار خان کے ساتھ ابراہیم خان کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، جبکہ اس انویٹیشن پر مہاروش نے تو صاف انکار کر دیا تھا اور اپنے نانا کے ہاں چلی گئی تھی، جبکہ ابراہیم کی فیملی اور اسفندیار لوگوں کا قافلہ اکٹھا وادی نیلم کی جانب روانہ ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نانا اسے اس وقت اپنے سامنے بٹھائے اس کے بالوں کو تیل لگا رہے تھے، اور وہ ان کی باتیں سن رہی تھی ساتھ ساتھ۔ نانا، آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ آپ کی شہرت ہو، لوگ آپ کو جانیں کہ یہ ہیں وہ پروفیسر جن کی لندن کی پبلشنگ ہاؤس سے تیسری کتاب پبلش ہوئی ہے، جو کہ اب ٹوٹل 21 کتابوں کے مصنف ہیں، جو مختلف موضوعات پر لکھی گئی ہیں۔ لوگوں کے جاننے سے کیا ہوتا ہے ماہی؟ اس کے بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح تیل لگاتے ہوئے اس سے سوال پوچھ رہے تھے۔ پروٹوکول ملتا ہے، عزت ہوتی ہے، لوگ عرصہ دراز تک یاد رکھتے ہیں، شہرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ جیسے الفاظ چن چن کے بول رہی تھی۔ اور ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بالوں کو اب جوڑے میں لپیٹتے جو کہ اب کمر تک جا رہے تھے، وہ نرم سے مسکراہٹ سے گویا ہوئے تھے۔ ان سب سے انسان فخر محسوس کرتا ہے، سوچ کے بولتے ان کے قدموں کے درمیان سے اٹھ کر وہ ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ اور فخر کے بعد جب شہرت ملتی ہے تب کیا محسوس ہوتا ہے؟ انہوں نے سوالیہ ابرو اٹھائی تھی۔ شاید تکبر۔ اس کے جواب پر تبسم بکھرا تھا، وہ جیسے اسی پوائنٹ پر پہنچنا چاہتے تھے۔ تکبر، یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، جو اسے سخت ناپسند ہے۔ اگر اس نے اس سے منع کیا ہے تو اس کی کوئی لاجک بھی دی ہوگی نا، کیوں ماہی؟ انہوں نے جیسے اس سے رائے لی تھی اور اس نے سر ہلایا تھا اس بات میں۔ جب انسان شہرت حاصل کرتا ہے تو اسے پذیرائی ملتی ہے، جب وہ مسلسل پذیرائی حاصل کرتا ہے تب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ ہمیشہ اس کی پذیرائی کریں، جس سے اس میں خود پسندی پیدا ہوتی ہے، جو غرور اور تکبر کی پہلی سیڑھی ہے، اور جب انسان اس سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو وہ بس اسے اگلے سٹیپ چڑھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اسے چاہے اپنی واہ واہ کے لیے کچھ غلط ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور اس تمام صورتحال کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ سفر جو اسے راضی کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے وہ اس سے دور کر دیتا ہے، اور پھر بے چینی، اضطراب، پریشانیاں راستہ دیکھ لیتی ہیں کہ اس سے واپسی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے پہلے سوال کو بھول بھال کے واپسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ہے میرے بچے، واپسی ہے۔ وہ حلاوت سے گویا ہوئے تھے۔ کیسے نانا؟ اس کے بے تابی عروج پر تھی۔ صرف توبہ،
اگر انسان بر وقت توبہ کر لے تو معافی بھی مل جاتی ہے اور واپسی کا راستہ بھی کھل جاتا ہے، لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے۔ سر، آپ کے مہمان آئے ہیں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اسی وقت باوردی خلیل بھائی آئے تھے اور ان کے مہمانوں کی اطلاع دی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ ماہی کے ساتھ یونیورسٹی سے لوٹے تھے اور لنچ کے بعد فری ہوئے تھے۔ پھر 5 بجے کے بعد ان کے دوستوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، کسی نہ کسی حوالے سے جو ان سے دل کا حال کہنے، مشورہ لینے اور اپنا دل ہلکا کرنے آتے تھے، اور وہ بھی پورے خلوص اور محبت سے انہیں وقت دیتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی جب ان کے گروپ کے جاسم نے آ کر بتایا تھا کہ میڈس کے پیپر کے بعد ان کو پروجیکٹ کے سلسلے میں پہاڑی علاقے وزٹ کرنے ہیں۔ ہر کوئی اپنی مرضی کے سجیشن دے رہا تھا جب وہ اٹھی تھی۔ کرن یار، جو بھی فائنل ہوا بتا دینا مجھے، میں تھک گئی ہوں اور سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز۔ ہاں ہاں، تم جاؤ ریسٹ کرو، بتا دوں گی۔ اپنے بیگ کو کندھے پر لٹکائے، ایک بازو پر کوٹ کو ٹکائے اور دوسرے سے ہاتھوں کی انگلیاں پش کرتے وہ نانا کا نمبر ملا رہی تھی۔ نانا، کب فری ہوں گے آپ؟ اچھا، میں پھر جا رہی ہوں، لنچ آپ کے ساتھ ہی کروں گی جب آپ آئیں گے واپس۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا تو اس نے ہاں کہتے فون کو بند کرتے جینس کی پاکٹ میں ڈالا تھا اور پارکنگ کی جانب بڑھی تھی شان بے نیازی سے۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس پر اسے جبرائیل خان کا گمان ہوا تھا۔ اس کی بیک سائڈ تھی، اس کی جانب قد بھی اتنا ہی تھا، بالوں کا کلر بھی اور شاہانہ چلنے کا انداز بھی، لیکن وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، جبکہ جبرائیل خان کو ہمیشہ اس نے شلوار قمیض میں ملبوس پایا تھا۔ وہ کیوں اسے دیکھ رہی تھی؟ اوف، خود کو سرزنش کرتی اپنی چمچماتی گاڑی کی جانب بڑھی تھی، برے منہ کے ساتھ اور برے تاثرات سے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس تھوڑے سے مان ٹوٹے ہیں، تھوڑے سے لوگ بچھڑے ہیں۔ ہوا تو یوں کچھ بھی نہیں، بس تھوڑی سی نیندیں اڑ گئی ہیں، تھوڑی سی خوشیاں چھن گئی ہیں، تھوڑا سا چین بھی گنوایا ہے، اپنا بھی گنوایا ہے، آنکھوں کو برسنا سکھایا ہے، محبتوں کا صلہ پایا ہے۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس کسی اپنے نے رلایا ہے۔ اسفندیار خان کے گھر والے اس سے بہت محبت سے ملے تھے۔ بی جان، زرمینہ بیگم اور اسفندیار کی تائی سمیت اس کی بہن فرشتے بھی بہت عزت دے رہی تھی۔ ابراہیم کی بیگم بھی ملنساری سے ملی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا اور اس کے بعد 11 بجے تک وہ عورتوں کے ساتھ ہی رہی تھی، اور انہوں نے کوئی بھی اس کے خاندان کے بارے میں سوال جواب نہیں کیا تھا۔ جب اس کے بعد بی جان کے کہنے پر فرشتے اسے اسفندیار کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہونے پر اس نے ایک تائرانہ نگاہ دوڑائی تو کمرے کے وسط میں جہازی سائز بیڈ موجود تھا، جس کے سامنے ڈریسنگ اور بیڈ کے بالکل سامنے صوفے موجود تھے، جبکہ ایک توم فریزر بھی موجود تھا، اور کمرے کا مالک ندار تھا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ تمام مرد اسفندیار سمیت دا جان، بڑے تایا اور ابراہیم خان سب کہیں چلے گئے تھے، جبکہ جبرائیل خان واپس اسلام آباد چلا گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی کمرے کو دیکھنے کے بعد وہ الماری کی جانب بڑھی تھی جس میں اس کی ضرورت کا ہر سامان موجود تھا، جو اس کی آمد کے ساتھ ہی اسے نوکرانی دکھا گئی تھی۔ ایک آرام دہ سوٹ نکالتے ڈریسنگ کی جانب بڑھی تھی اور نیند کا غلبہ ایسا چھایا تھا کہ بیڈ پر لیتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ پھر پتہ نہیں اسفندیار کب آیا اور کب گیا، اسے پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ استقبال میں حمزہ ارتضیٰ کے ساتھ آیا تھا۔ چہل قدمی کے بعد اب ان کے قدم حویلی کی جانب اٹھ رہے تھے جب حمزہ کا فون بجا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو سامنے کرائم پارٹنر لکھا آ رہا تھا۔ نمبر دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ کہاں ہوں ابھی؟ بابا کہاں ہے ماما؟ کوئی کال ہی ریسیو نہیں کر رہا، حد ہوتی ہے یار۔ ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ چکی تھی، اور میں اس وقت ارتضیٰ کے ساتھ ہوں اور بابا داجان سمیت کہیں گئے ہیں جبکہ ماما حویلی ہیں، تو کال کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں میری؟ وہ روحان سی ہو رہی۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا؟ بزی ہوں گے کسی معاملے میں؟ فری ہو کے کال بیک کر لیں گے۔ حمزہ نے اسے تسلی دی تھی۔ کیا تم اکیلی ہو؟ نانا کدھر ہیں؟ اس کے اکیلے پن کا لحاظ سے وہ پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو مجھ سے بات کرنے کی، تم بھی جاؤ بس۔ بنا اس کی بات کا جواب دیا وہ کال بند کر چکی تھی، جبکہ حمزہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا تھا۔ کال سنتے سنتے وہ حویلی آ گئے تھے، جبکہ اسے پریشان دیکھ کر ارتضیٰ پوچھ رہا تھا کہ کوئی سیریس مسئلہ تو نہیں ہے، اور وہ اسے اپنی بہن کی پریشانی کے بارے میں بتا رہا تھا، مسلسل اس کا نمبر دوبارہ ٹرائی کر رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نانا نے کہا تھا کہ وہ اسے ڈنر پہ جوائن کر لیں گے۔ لنچ ان کا کسی کے ساتھ تھا تو وہ اکیلی گھر چلی آئی تھی اور کچھ کھایا نہیں تھا، جبکہ خلیل بھائی سے کہلوا کر اس نے اپنی اور نانا کی پسند کے کچھ چند ایک پکوان بنائے تھے، اور پھر اچانک نانا کی 8 بجے کال آئی کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ ڈنر کر کے آئیں گے، وہ ڈنر کر لیں۔ طبیعت اس کی پہلے اپسیٹ تھی، اس کی وجہ سے اس نے لنچ گول کیا اور پھر رات کا کھانا بھی۔ عجیب کسل مندی چھائی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں رونا بھی آ رہا تھا کہ نانا نے پہلی دفعہ کسی اور کی وجہ سے انکار کیا تھا۔ اسے اوپر سے بابا اور ماما اس کی کالز نہیں اٹھا رہے تھے۔
رہی صحیح کسر حمزہ کی کال نے پوری کر دی کہ بابا کہیں بزی ہیں۔ غصے سے وہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ خلیل بھائی اسے دیکھتے فون کی جانب بڑھے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ان کے کمرے کا دروازہ ناک کرتے حمزہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی ماں جائے نماز کو طے کر کے اٹھ رہی تھی۔ مما، مہروش کی کال نہیں اٹھا رہی تھیں آپ؟ کب کی اس نے کالز؟ اسے بیڈ پر بیٹھے اپنی جانب دیکھتے ہوئے وہ سائڈ ٹیبل کی جانب آئے تھے، جدھر ان کے موبائل پر 15 مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ بے ساختہ انہوں نے ماتھے کو ہاتھ لگایا تھا۔ باہر تھی میں بی جان کے ساتھ، تو موبائل کمرے میں رہ گیا تھا۔ اسے کال بیک کرتے انہوں نے حمزہ کو وضاحت دی تھی اور دوسرے ہاتھ سے چادر کو ڈھیلا کیا تھا گردن سے۔ دوسری جانب سے فون بند جا رہا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ پریشان لگ رہی تھی، شاید بابا سے بات نہیں ہوئی ہوگی اس لیے، اور آپ نے بھی نہیں اٹھائی ہے، ہو سکتا ہے اس لیے۔ تم ٹرائی کرو، لگ رہا ہے اس کا فون، انہوں نے تسلی کے لیے کہا تھا۔ اٹس اوکے ماما، ایوری تھنگ از آل رائٹ، میں خلیل بھائی سے پوچھ چکا ہوں، آپ ریسٹ کریں، بابا آنے والے ہیں۔ انہیں تسلی دیتے وہ ان کے کمرے سے نکلا تھا اور اب اس کی انگلیاں نانا کا نمبر دبا رہی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جبرائیل خان اس وقت پروفیسر صاحب کے ساتھ بیٹھے ایک فارن ڈیلیگیشن سے ڈیل کر رہے تھے، جو انہی کی وجہ سے پاسبل ہوئی تھی۔ تبھی ان کے موبائل کی اسکرین بلنک کر رہی تھی۔ 4 دفعہ اگنور کرنے کے بعد اب کی دفعہ میسج آیا تھا جو لاک اسکرین پر شو ہو رہا تھا، جسے پڑھتے ان کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ مزید آدھے گھنٹے بعد ان کی میٹنگ تکمیل کو پہنچی تو جبرائیل خان سمیت وہ ہوٹل سے نکلے تھے اور وہ انہیں خود ڈراپ کرنے جا رہا تھا، جبکہ ان کی گاڑی ڈرائیور کے ساتھ خرم شہزاد لا رہا تھا۔ ان کے گھر کے سامنے گاڑی روکنے پر وہ گویا ہوا تھا، ایم سوری سر، آپ کا کچھ ایکسٹرا وقت لے لیا، اور شاید آپ اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان بھی ہو رہے ہیں، تو اگین آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ برخوردار، شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ تم میرے بہت ہونہار بچے ہو، تمہیں ابھی اور کامیابیوں کے منازل طے کرنی ہیں۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ گاڑی سے نکلے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نانا جب گھر آئے تھے تو وہ سو گئی تھی، کھانا کھائے بغیر ہی۔ یہ بات انہیں خلیل بھائی سے پتہ چلی تھی، جبکہ وہ ناراض ہو رہے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ماہی بھی ناراض ہے، اس لیے نور کے تڑکے ہی وہ کچن سنبھالے ہوئے تھے ماہی کے لیے اسپیشل ناشتہ بنانے کے لیے۔ خلیل بھائی، نانا کدھر ہیں؟ ابھی وہ جاگنگ سے لوٹی تھی کہ نانا کا پوچھا تھا، جو آج اس کے پیچھے جاگنگ کے لیے نہیں آئے تھے، ورنہ تو نارملی روٹین میں اس کے جانے کے آدھا گھنٹہ بعد وہ اس کے ساتھ پاک ہوتے تھے، اور آج نانا ندار تھے، اس لیے گھر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے اس نے ڈرائنگ روم کی طرف جاتے خلیل بھائی سے پوچھا تھا، کچن میں ہے میم؟ لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ کچن کی جانب بڑھی تھی جب اس نے نانا کو ناشتے کی تیاری کے آخری مراحل میں پایا تھا۔ ویسے میں ناراض ہوں آپ سے، کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے مسکراہٹ دباتے گویا ہوئی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز سے وہ واقف ہو چکے تھے، لیکن پلٹے نہیں تھے، اور اس کے بولنے پر وہ اسے پلٹ کے ایک مسکراہٹ سے نوازا تھا، جبکہ بولے کچھ نہیں تھے اور برتن نکال رہے تھے جنہیں بٹلر انہیں ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ اپنے ہاتھ دھوتے، ایپرن اتارتے وہ اس کی جانب آئے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ٹیبل کی طرف لائے تھے، چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے۔ ماہی کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے ہی کہ سب کچھ بنایا۔ اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے انہوں نے میز کی جانب اشارہ کیا تھا، جو اس وقت نہاری، پائے، تازہ پراٹھے، نان چنے سے بھری پڑی تھی، چھوٹی سی میز جن کو بٹلر ڈراپ کر رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اس سے باتیں کرتے اس کی ناراضگی ختم کر رہے تھے، اور آخر میں اسے تنبیہ کر رہے تھے کہ رزق کو ضائع نہیں کرتے ہیں جسے تم نے کل بنوا کے نہیں کھایا، اور وہ بھی اپنی بات پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس وقت وہ فائل سامنے رکھے اہم پوائنٹ محفوظ کر رہی تھی۔ کل کیس کی پہلی ہیئرنگ تھی، ثبوت اور دلائل کے ساتھ اس نے یہ کیس جیتنا تھا۔ اس کے کیریئر کا تیسرا کیس تھا، پچھلے 2 تو کچھ بڑے نہیں تھے، لیکن ایک میں اسے کامیابی ملی تھی اور دوسرے میں ناکامی، جبکہ یہ کیس اسے ہر حال میں جیتنا تھا۔ ہاسٹل کے کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، جن سے ٹھنڈی ہوائیں اندر آ رہی تھیں، اور اس سے بے نیاز وہ ٹیبل کے پاس رکھی کتابوں کے نرخے میں کھوئی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ٹیبل پر کچھ قانون کی کتابیں پڑی تھیں اور کچھ کھلی ہوئی تھیں۔ جا بجا اور ان کے درمیان وہ بار بار اپنے بالوں کی موٹی شرارتی لٹ کو کان کے پیچھے کر رہی تھی، جو اسے تنگ کر رہی تھی، اور وہ بھی اسے بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ ایک سوئی سے اپنے کیس کی تیاری کرتی وہ کوئی منجھی ہوئی وکیل لگ رہی تھی، جو رات گئے اپنے کیس کو اسٹڈی کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مورے، آپ کی بابا جان سے بات ہوئی کہ وہ کب تک آ رہے ہیں؟ فرشتے اس وقت ماں کے ساتھ بیٹھی تھی تپائی پر۔ نور الہدا تائی جان اور بی جان کے درمیان تھی، جو اس وقت ملازمین کے ساتھ ڈرائی فروٹس کو ڈبوں میں ڈلوانے کا کام کر رہی تھی۔ ان کے اپنے باغات تھے، جن سے موسم کے آخر میں پوری فیملی کو ڈرائی فروٹس کے تحفے بھیجوائے جاتے تھے، کافی تعداد میں، اور یہ کام بی جان سمیت تائی جان اپنی نگرانی میں مکمل صفائی سے کراتی تھی۔ نہیں بچے، ابھی آپ کے پھپھا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کچھ اور وقت لگے گا سب کچھ پاکستان منتقل کرنے میں۔
ڈرائی فروٹس کے ڈبوں کی گنتی کرتے اور انہیں شاپرز میں ڈالتے وہ مصروفیت سے گویا ہوئی تھی۔ تو مورے پھر لالا کا ولیمہ بھی لیٹ ہوگا؟ جی میرے بچے، جب آپ کے بابا آئیں گے تبھی ہوگا، آپ کی پھپھو بھی ہوں تو۔ پہلے بھی وہ ہم سے ناراض ہو رہی ہیں کہ ہم نے زرمین گل کی شادی کر دی کہ ان کے بغیر ہی، تب مورے پھر بھی کتنا وقت لگے گا ان کی واپسی میں؟ فرشتے بچے کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں، ایک آدھ مہینہ تو لگ ہی جائے گا، اور جائیں ذرا دیکھیں اوپر والے حصے کی صفائی ہو گئی ہے کہ نہیں۔ اسے فارغ بیٹھے دیکھ کر انہوں نے پچکارا تھا اور ان کے حکم پر وہ اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنے آفس میں بیٹھا وہ اس وقت مہروش کے بارے میں سوچ رہا تھا، جیسے تیسے رشتہ بن بھی گیا تھا، لیکن اب وہ مکمل سنسیئر تھا اس رشتے سے۔ اس کے دل میں پہلے اس کے حوالے سے کوئی فیلنگز نہیں تھی، لیکن مورے، بی جان اور خالہ جان کی باتوں سے وہ مسلسل اسے سوچ رہا تھا۔ اسے مہروش کی ڈریسنگ پر شروع سے اعتراض ہوتا تھا، اس کے گھر میں کبھی بھی کسی نے ایسی ڈریسنگ نہیں کی تھی، اور پھر وہ بہت بولڈ بھی تھی ہر معاملے میں، لیکن ایک بات تھی کہ ہمیشہ اس نے اسے بڑوں سے ادب اور تمیز سے بات کرتے دیکھا تھا۔ اس کی ڈریسنگ کے حوالے سے جبرائیل نے ایک دفعہ بی جان کو کہا تھا کہ وہ منع کریں، لیکن ان کی بات اس نے خاموشی سے سن لی تھی، اور پھر بعد میں وہ حویلی ہی نہیں آتی تھی، صرف چاچو اور چچی آتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب چاچو نئے نئے امریکہ سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ اب آئی تھی زرمین گل کی شادی پہ۔ جب اس نے اسے وہ اپنی روایتی شال اوڑھے دیکھا تھا، اسے وہ شال میں لپٹی اچھی لگی تھی، صرف ایک لمحے کے لیے، لیکن پھر بعد میں جب داجان نے اس سے مرضی پوچھی تھی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اسے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہے جو آزاد خیال ہو، اور خاص کر ہمارے ماحول سے میل نہ کھاتی ہو۔ جبکہ داجا نے جب یہ کہا تھا کہ مہروش کے پیدا ہوتے ہی وہ جبرائیل خان اور مہروش کا رشتہ پکا کر چکے ہیں، یہ بات گھر کے سارے بڑے جانتے ہیں، اور وہ جانتا تھا کہ ان کے خاندان میں مانگ کو چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ بہرحال داجان کی ایموشنل بلیک میلنگ سے وہ مان گیا تھا، اور داجان سے بھی اس کی صرف منگنی کے موضوع پر بات ہوئی تھی، اور نکاح کے بارے میں اسے صرف 4 گھنٹے قبل ولی محمد خان اور ارتضیٰ سے پتہ چلا تھا، جس پر وہ داجان سے بات نہیں کر سکا تھا کیونکہ اسے ایک بہت ضروری کام سے جانا پڑ گیا تھا اور عین نکاح سے 10 منٹ پہلے پہنچا تھا۔ اور پھر نکاح کے وقت مہروش کے رویے سے سب حیران رہ گئے تھے۔ اسے بھی لگ رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی جذباتی لڑکی نکاح کے وقت انکار کر دے گی، لیکن اس کے ہاں نے اسے خوشگواریت کا احساس دلایا تھا۔ فوٹو شوٹ کے بعد اگلی صبح تک اس کی مہروش سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، جبکہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ مہروش کے نانا جبرائیل کے بہت اچھے ٹیچر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کا ان کے گھر بہت اچھا آنا جانا تھا۔ ہفتے میں ایک دن وہ لازمی چکر لگاتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پروفیسر صاحب مہروش کے نانا ہیں، اور جب وہ اسے ڈراپ کرنے گیا تو حیران رہ گیا تھا۔ پھر ان کے گھر سے جانے سے قبل وہ چاچو سے مہروش سے ملنے کی اجازت لے چکا تھا۔ جب اس نے ریسٹورانٹ میں اسے بتانا چاہا تو مہروش پہلے ہی اسے روک چکی تھی کہ اسے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اسے بہت غصہ آیا تھا، اور پھر بغیر کوئی وضاحت دیے وہ واپس آ گیا تھا۔ اب بھی اسے برا لگ رہا تھا۔ جب ساری فیملی اکٹھی ہو رہی تھی تو وہ ضدی لڑکی اپنی منمانی کر رہی تھی، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ اگر خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچے تو وہ غلط نہیں تھی۔ اپنی جگہ پر وہ اسے ٹائم دینا چاہتا تھا اس سب کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ یہ سب سوچتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی جب اسفندیار خان مکمل فارمل ڈریسنگ کیے اس کے آفس کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا، اور اس کی مسکراہٹ کو اچھے سے ملاحظہ کر چکا تھا۔ سردار صاحب خیر تو ہے؟ بڑا مسکرایا جا رہا ہے، لگتا ہے مہروش کے خیالوں میں گم ہو۔ اس کے سامنے کرسی پر براجمان ہوتے وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ بکو نہیں، یہ بتاؤ کہ کیسی رہی ڈیلنگ؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے وہ بات بدل گیا تھا۔ الحمدللہ فاتح ٹھہرے ہیں ہم، تم اٹھو، ہم لنچ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہلکا ہلکا مسکرایا جا رہا ہے اس کی وجہ بھی تم مجھے بتا رہے، اور اس کے جواب میں جبرائیل خان اسے گھور کے رہ گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس وقت ان کی یونی کا فل گروپ ریسٹورانٹ میں بیٹھا لنچ کر رہا تھا، جو کہ ان میں سے ایک لڑکے جاسم کی طرف سے تھا، اس کی منگنی کی خوشی میں۔ مہروش اور کرن کی کرسی بالکل دروازے کے سامنے تھی، اور مہروش کے دائیں جانب بھی جاسم بیٹھا تھا، جبکہ بائیں جانب کرن تھی۔ ان کے گروپ میں کل 7 ممبرز تھے۔ مہروش، کرن، جاسم، حماد اور ہانیہ کزنز تھے، جبکہ حرم اور ہاشم بھی کزنز تھے۔ یہ 7 لوگوں کا گروپ تھا جنہوں نے اگلے ہفتے میٹس کے بعد ناران کا خان جانا تھا۔ مہروش جاسم کی طرف جھک کر اس کے موبائل پہ جاسم کے منگیتر کی تصویر دیکھ رہی تھی، جب سامنے کے دروازے سے اسفندیار خان اور جبرائیل خان داخل ہوئے تھے۔ اسفندیار کے بات پر جبرائیل نے کہکہا لگایا تھا، اور وہ اتنا اونچا ضرور تھا کہ ہال میں موجود تمام لوگوں نے مڑ کے اس خوبصورت کہکہا لگانے والے کو دیکھا تھا، اور دیکھا تو مہروش نے بھی تھا، لیکن بس سرسری نظر ڈال کے وہ دوبارہ جاسم کے موبائل پر جھک گئی تھی، اور اسی وقت جبرائیل خان کی بھی نظر پڑی تھی، لیکن وہ بدل نہیں سکا تھا اپنی نظر کا رستہ۔ ہی از ہینڈسم۔ یہ تبصرہ حرم اور ہانیہ دونوں کا تھا، جبکہ کرن نے بھی ایک نظر دوبارہ دیکھتے تائید کی تھی۔ لڑکوں نے بھی ایک نظر دوبارہ ڈالی تھی، اور ان میں سے جاسم اور ہاشم جانتے تھے جبرائیل خان اور اسفندیار کو۔ میں نے جانتا ہوں یہ بہت بڑے
اور پلیز کم آن، کون سی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو؟ کیا ہم کچھ اور بات کر سکتے ہیں؟ اکتاہٹ سے کہتے اس نے کرن کی جانب رخ بدلا تھا۔ اچھا چینج کرو ٹاپک۔ اس کا موڈ دیکھ کر کرن نے بات بدلی تھی اور ان کے بالکل پچھلے ٹیبل پر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ اس کی آواز کو اسفندیار خان یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس وقت وہ سب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب مہاروش نے دیکھا کہ وہ اپنا موبائل ادھر ہی بھول آئی ہے۔ کرن کو 5 منٹ کا کہتے ہی وہ واپس پلٹی تھی۔ جب دروازہ کھولتے جبریل خان نکلا تھا اور اسی وقت باہر سے مہاروش نے بھی دروازے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے دیکھتے وہ سائڈ پر ہوئی تھی لیکن وہ کھڑا رہا تھا اور اس کے پیچھے اسفندیار خان ان دونوں کو دیکھ کر واپس مڑ گیا تھا۔ پیچھے ہٹیں، اسے استادہ دے کر وہ بولی تھی۔ کیا آپ یہ لینے چاہ رہی ہیں مہاروش؟ پیچھے ہٹنے کے بعد وہ جب اندر جانے لگی تو جبریل نے اپنے ہاتھ اوپر کیا جس میں اس کا آئی فون تھا۔ آپ کیوں اٹھا کے لائیں یہ؟ واپس 2 قدم چل کے وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ کیا یہ آپ کا نہیں ہے؟ ابرو اٹھائے سوال اٹھا تھا۔ میرا ہی ہے، لیکن آپ کے پاس کیوں ہے؟ اور آپ کیوں ٹیبل سے لائیں؟ کیا آپ میں مینرز نہیں ہیں؟ اسے بلا وجہ ہی جبریل خان کو دیکھ کر غصہ چڑھ رہا تھا اور وہ اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا۔ بالکل، ایک پہاڑی ان پڑھ سردار کہاں کوئی اخلاقیات جانتا ہوگا؟ ویسے بھی یہ جگہ اخلاقیات سیکھنے کی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے سکھانا چاہتے ہیں تو ہمارے حویلی کے دروازے کھلے ہیں اور میرے دل کے بھی۔ آخری فقرہ آہستگی سے ادا کیا تھا۔ مجھے آپ کی حویلی جانے یا آپ کو اخلاقیات سکھانے میں ایک دن کے جتنا بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چپٹتے وہ واپس پارکنگ کی جانب بڑھی تھی اور پیچھے اس سردار کا کہکہا ابھرا تھا جو مہاروش ابراہیم خان کو سلگا گیا تھا۔ گالیاں کھا کے بھی بدمزہ نہ ہوئے غالب کے شیر کا بیڑا غرق کرتے اسفندیار گنگناتا آ رہا تھا 4 قدم کے فاصلے سے۔ ویسے مجھے تو تیرا انتظار ہے کہ جب نور الہدیٰ تجھے دے گی اور وہ آواز پوری حویلی میں گونجا کرے گی۔ بکواس نہ کر، چل ادھر سے، مجھے حویلی جانا ہے۔ تیسرا دن ہے مجھے میری بیوی سے ملے۔ اسے حویلی چھوڑے کیا سوچ رہی ہوگی؟ تمہارے کام کی وجہ سے رکا ہوا رہا، ورنہ اپنی نئی نویلی دلہن کو کبھی اکیلے چھوڑ کے نہ آتا۔ دور جاتے ان کی آوازیں مدھم ہو رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بہو ذرا مجھے اسفی کا نمبر ملا کے دو، میں اس کی خبر لوں۔ حد ہے، تیسرا دن ہے اس گھر سے گئے، مجال ہے اس نے بہو کے بارے میں سوچا ہو کہ اسے اکیلے چھوڑا جا رہا ہوں۔ بی جان اس وقت اپنی دونوں بہوؤں سمیت فرشتے اور نور الہدیٰ کو ساتھ بٹھائے اسفندیار کی کلاس لینے کے چکر میں تھی۔ اگلے چند منٹ میں اس کی اچھی خاصی کلاس ہوئی تھی جس سے فرشتے سمیت نور الہدیٰ انجوائے کر رہی تھی اور بات کے آخر میں وہ گھرانے کی حامی بھر چکا تھا۔ رشتوں میں لحاظ تبھی رہتا ہے جب انہیں محبت اور خلوص سے نبھایا جائے، احساس کی چاشنی سے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کبھی ان خاموش پہاڑوں کی آواز سنی ہے؟ ان بہتی ندیوں کی کہانی جانی ہے؟ لمبی لمبی بل کھاتی سڑکوں کا دکھ جانا ہے؟ خاموش میلوں پھیلے جنگلات اور صحرا کے اکیلے پن کی وجہ ڈھونڈی ہے؟ گزرتے دنوں کی تیزی کو محسوس کیا ہے؟ کبھی وقت ملے تو ان کی خاموشی میں پنہاں مانی تلاشنا تم پر راز کھلیں گے، ایسے راز جو کبھی سنے نہیں ہوں گے۔ وہ راز ہر کسی پر نہیں کھلا کرتے، ان کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، پھر راز کھلتے ہیں۔ اور وہ راز انمول ہوتے ہیں، انمول، بہت انمول، جو ہر کسی پر نہیں کھلتے ہیں، ہر کسی پر نہیں کھلتے ہیں۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تھی اور یہ آواز مانوس تھی اس کے لیے، بہت مانوس، قریبی، دل کے قریب۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میم آپ کے لیے پھول آئے ہیں۔ اس وقت وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی جب خلیل بھائی اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آئے تھے، جن کے ہاتھ میں اس وقت سفید پھولوں کا بکے تھا اور ساتھ میں ایک کارڈ تھا۔ ایک لمحے کو چونکی تھی، ہاتھ رکے، پھر سر جھٹکا تھا۔ پتہ نہیں کس نے بھیجے ہیں، آپ انہیں ٹیبل پر رکھ دیں، دوبارہ سے بیگ میں کپڑے رکھتے کہا تھا، اور وہ ادھر ہی رکھ کر چلے گئے تھے۔ بیگ پیک کرنے کے بعد وہ ٹیبل کی جانب آئی تھی، چند قدم چل کر پھولوں کے ساتھ کارڈ اٹھایا تھا جس پر لکھا تھا ایک نئے رشتے کے نام۔ نیچے بھیجنے والے کا نام لکھا تھا جسے پڑھ کر کوئی تاثر نہیں تھا پیدا ہوا، جبکہ پھولوں کو اس نے واز میں رکھ دیا اور پرانے پھول نکال دیے تھے اور خود بیگ لیے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوا تھا، گولہ باری جاری ہو چکی تھی، جبکہ وہ اس کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا جو غیر معمولی تھے۔ کچھ تو تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کوٹ اتارتے اسے صوفے پر پھینکتے وہ بولا تھا اور الماری سے کپڑے نکالے تھے۔ مجھ سے سیدھی بات کرو اور بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ اس کے انجان بننے پر وہ چیخی تھی اور ایک پلندہ اس کی جانب بڑھایا تھا جس کے سینے سے لگ کر نیچے گرا تھا، جبکہ وہ ششدر تھا یہ سب کچھ دیکھ کر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
اونچے لمبے پہاڑ، بل کھاتی سڑکیں، ہر طرف پھیلا سبزہ، خوبصورت وادیاں، اونچائی سے گرتی آبشاریں، رنگ برنگے جنگلی پھولوں کی مہک، لہراتی خوبصورت بناتی معطر فضا وہاں کی قدرتی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی، جو یہاں آئے سیاحوں کو خود سے باندھ رہی تھی اور کہانیاں رقم کر رہی تھیں صدیوں کے لیے جو گہرا نقش قائم کرتی ہیں۔ 7 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ رات کے 8 بجے اپنے مقام پر پہنچا تھا۔ آتے ہی رات کا کھانا ایک ہوٹل میں کھاتے ہوئے سفر کی تھکان اتارتے سو گئے اور اس خوبصورت سفر کو صبح کے نور کے ہمراہ دیکھنے کی چاہ میں تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔